نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کو بند کر دیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک تصدق سے آج ہم جناب محترم ٹھیکیدار محمد اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ٹھیکیدار محمد اسلم صاحب کی بابی جان اور عظیم مداح رسول جناب محترم شاہد عمران چشتی صاحب کی مامی جان کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آج کی اس محفل پاک کے تصدق سے مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، ایصال ثواب کی محفل ہے. پھر ماہ شعبان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے. ان ساری نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقیقت توبہ اور فکر آخرت. کیونکہ ماہ شعبان ماہ توبہ ہے اور ماہ شعبان کو ماہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ بندے کے گناہوں کو دھو دیتی ہے. جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے مالک کائنات اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. وہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر مزکا اور مصفا ہو کر جب ماہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو رمضان اللہ کی ملاقات کا مہینہ ہے. تو آئیے آج کی اس بزم میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ توبہ کہتے کسے ہیں. مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے. کبھی رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو.
اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ کبھی مالک کائنات فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب سامعین محترم، رب کائنات تو قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آئیے آپ توجہ کریں کہ توبہ کا معنی کیا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ تو لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹ آنا، لفظ توبہ کا معنی ہے پلٹ آنا، لفظ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ جب کوئی انسان دنیا طلبی کے سارے دروازے بند کر کے، جب کوئی انسان دنیا کے حرص و ہوس کے سارے دروازے بند کر کے، جب کوئی انسان گناہوں کو چھوڑ کر، غفلتوں کو چھوڑ کر، خطاکاریوں کو چھوڑ کر، سیاہکاریوں کو چھوڑ کر مولا کی محبت کی طرف پلٹ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی۔ پھر لفظ توبہ کی اصطلاح کب استعمال ہوتی ہے؟ لغوی اعتبار سے تو جو بھی مولا کی بارگاہ کی طرف لوٹ آیا وہ تائب ہوگا۔ لغوی اعتبار سے تو جو بھی مولا کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے وہ تائب کہلاتا ہے۔ پھر سامعین، یہ تائب بنتا کیسے ہے؟ توبہ ہوتی کیسے ہے؟ ہم اگر اپنے تصورات میں دیکھیں تو ہماری توبہ تو صرف اتنی ہے کہ کبھی کوئی حادثہ دیکھ لیا، کوئی موت دیکھ لی، کبھی کوئی آزمائش میں پڑ گئے تو بس کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگ گئے توبہ توبہ توبہ، یا اس سے بڑھے تو تسبیح پکڑ کر استغفار کہنے لگ گئے۔ تو یہ زبان سے بھی توبہ کہنا چاہیے، استغفار کی تسبیحات کرنی چاہیے، سب جائز امر ہیں، لیکن سامعین یہ توبہ صرف زبان سے لفظ توبہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ توبہ صرف تسبیح پکڑ کر استغفار کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ ایک من کے حال کا نام ہے، توبہ زندگی کے بدلنے کا نام ہے، توبہ کردار کے بدلنے کا نام ہے، توبہ افکار کے بدلنے کا نام ہے۔ جس نے تسبیح پکڑ کر 1,00,000 مرتبہ بھی لفظ توبہ تو کہا لیکن اس کا کردار نہ بدلا، اطوار نہ بدلے، زندگی نہ سنوری، تو وہ 1,00,000 مرتبہ لفظ توبہ کہہ کر بھی توبہ نہ کر سکا۔ اور دوسری طرف اگر کسی نے زبان سے تو لفظ توبہ نہ کہا لیکن اس پہ رب کا خوف طاری ہو گیا، لیکن اس پہ مولا کی خشیت طاری ہو گئی، اس پہ اللہ کا ڈر طاری ہو گیا، اور وہ بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی سے کپ کپا اٹھا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو سمجھو کہ اسے توبہ نصیب ہو گئے۔ توبہ رب کے خوف کا نام ہے، توبہ خشیت الہی کا نام ہے۔ پھر سامعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا مشکات شریف کا مطالعہ کریں، کتاب الزہد، جامع ترمذی کا مطالعہ کریں، کتاب الرقائق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل ابن بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم سے خطا ہو جاتی ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گناہگار وہ ہے،
हुजूर के कलिमात पे तवज्जो करें और सोचें कि क्या कभी कोई गुनहगार भी बेहतरीन होता है। सदके जाएं प्यारे आका पर। मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जिससे गुनाह सरजद हो जाए और गुनाह के बाद वो तौबा कर ले। गुनाह के बाद वो तौबा कर ले। फिर हुजूर से पूछा गया, प्यारे आका तौबा कब होती है, तौबा कैसे होती है, तौबा किसे कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं अन्नदमु तौबा। हुजूर फरमाते हैं कि ऐ इंसान, अगर तुझसे गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद बंदे का सारे शर्मिंदगी से झुक जाए। तौबा के बाद एहसास नदामत हो, पशेमानी हो, शर्मिंदगी हो, इंसान का सर उस गुनाह पर शर्मिंदगी से झुक जाए, इंसान पे अल्लाह का खौफ तारी हो जाए, अल्लाह का डर तारी हो जाए। अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से इंसान का जिस्म कपकपा उठे और वो इंसान आंखों से आंसू जारी कर ले तो समझे कि तौबा नसीब हो गई। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसको रब का खौफ नसीब हो गया और उसका जिस्म अल्लाह के खौफ से कांप उठा, बस उसके जिस्म का खौफ इलाही में कपकपाना था, मालिक कायनात उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। फिर सामीन मोहतरम, ये आंखों की आंसू जो अल्लाह के खौफ में नसीब होते हैं, मौला इनसे बड़ा प्यार करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार। आका फरमाते हैं दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। मेरे प्यारे हुजूर फरमाते हैं कि दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ में बह गई, एक वो आंख जिससे अल्लाह के खौफ से आंसू जारी हो गए, और दूसरी वो आंख जो सारी रात अल्लाह के रास्ते में खुली रही। आए गौर तो करें, हम दुनिया के नुकसान पे तो रोते हैं, मालो मता के नुकसान पे तो रोते हैं, क्या कभी मौला की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ से भी रोना नसीब हुआ? मालो मता के नुकसान पे तो रोते हैं, क्या कभी खशियत इलाही में भी रोना नसीब हुआ? मेरे प्यारे हुजूर फरमाते हैं कि रब के खौफ में रोने वाला और अल्लाह की खशियत से रोने वाला जब रोता है और उसकी आंख से आंसू का सिर्फ एक कतरा निकलता है, आंसू का सिर्फ एक कतरा निकलता है, और मेरे आका फरमाते हैं उसका वो आंसू एक मक्खी के सर के बराबर हो। ताजदार कायनात ने फरमाया रब के खौफ में रोने वाला जिसको एक मक्खी के सर के बराबर आंसू नसीब हो गया, अभी तक उसका वो आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके रुखसार तक नहीं आता। मालिक कायनात अर्श पे बैठकर ऐलान करता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा मेरे खौफ से रोया है, मैं इसके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान करता हूं।
پھر آقا अलैहिस्सलाम फरमाते यौम कयामत रब कायनात जब मीजान रखेगा, अमाल तोले जाएंगे, मेरे आका फरमाते हैं गुनाहगारों की आंखों के वो आंसू जो रब के खौफ में निकले होंगे, उनका वजन ऐसा होगा जो मीजान पे भी ना तोला जाएगा। और फिर ताजदार कायनात ने यौम हशर का मंजर बयान किया। प्यारे महबूब फरमाते हैं जब मैदान कयामत होगा, फरिश्ते मेरी बारगाह में कुछ पानी लाएंगे और अर्ज करेंगे सोहने आका, ये पानी जहन्नुम की आग पे गिराएं और जहन्नुम की आग को ठंडा कर दें। प्यारे आका फरमाते हैं कि मैं कहूंगा कि आज तो मैदान कयामत है, यौम हशर है, जहन्नुम की आग अपने जोबन पर है, कोई पानी, 7 समंदरों का पानी भी जहन्नुम की आग को आज ठंडा नहीं कर सकता। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ सोहने महबूब, ये आपकी उम्मत के गुनाहगारों के आंसुओं का पानी है, जब वो रोते थे तो हम ये आंसू जमा करते थे। इन आंसुओं की ताकत ये है, रब की निगाह में इनकी कदरों कीमत ये है, अगर ये आंसुओं का पानी जहन्नुम की आग पे डालेंगे तो ये पानी जहन्नुम की आग को ठंडा कर देगा। सामीन आइए, वो पानी हम अपने साथ लेके जाएं जो पानी जहन्नुम की आग को भी ठंडा कर देगा। फिर सामीन, तौबा के 3 दराजात हैं। पहला दर्जा है अवामुन्नास की तौबा, दूसरा दर्जा है खास की तौबा, और तीसरा दर्जा है अकुस्सुल खास की तौबा। तौबा का पहला दर्जा अवामुन्नास की तौबा, ये गुनाह से सवाब की तरफ तौबा है। तौबा का दूसरा दर्जा ये सवाब से सवाब की तरफ तौबा है, और तौबा का तीसरा दर्जा ये खुद से खुदा की तरफ तौबा है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तौबा का पहला मुकाम और पहला दर्जा अवामुन्नास की तौबा, गुनाह से सवाब की तरफ तौबा, ये तौबा जहन्नुम की आग से डर के तौबा करना है। दूसरा दर्जा सवाब से सवाब की तरफ तौबा, ये तौबा का दर्जा जन्नत की तलब में तौबा करना है। और तौबा का तीसरा दर्जा खुस्सुल खास की तौबा, खुद से खुदा की तरफ तौबा। ये तौबा ना तो जहन्नुम के खौफ में होती है, न जन्नत की तलब में होती है। ये उशाक, ये आबिद, ये जाहिद, ये वासिल न तो जहन्नुम के खौफ से तौबा करते हैं, न जन्नत के लालच में तौबा करते हैं। ये तौबा सिर्फ इसलिए करते हैं कि मौला का मुखड़ा नसीब हो जाए, मौला की मुलाकात नसीब हो जाए, रब कायनात की मारिफत नसीब हो जाए, रब कायनात का कुर्ब नसीब हो जाए। तो सामीन आइए, आज अपने मन में झांकते हुए ये नीयत और इरादा तो करें कि हमने किस दर्जा की तौबा की तरफ जाना है, किस दर्जा की तौबा की तरफ जाना है। फिर जिस दर्जा की तौबा नसीब होती है, मालिक कायनात वैसा ही अजर अता करता है। अगर पहले दर्जे की तौबा हो
تو رب کائنات ایک اجر دیتا ہے. اگر دوسرے درجے کی توبہ ہو تو مولا 2 اجر عطا کرتا ہے. اگر تیسرے درجے کی توبہ ہو تو مالک کائنات 3 اجر عطا کرتا ہے. اب آئیے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اجور کیا ہیں. اگر پہلے درجے کی توبہ نصیب ہو تو میرا رب 1 اجر دیتا ہے. اور وہ 1 اجر کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ توبہ کرنے والا توبہ سے پہلے گنہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کے گناہوں کے پہاڑ تھے. ادھر وہ سچی توبہ کرتا گیا، مالک کائنات اس کے گناہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. پہلے درجے کی توبہ یہ کہ مالک کائنات سارے گناہ مٹا دیتا ہے. دوسرے درجے کی توبہ والے کو میرا مولا 2 اجر دیتا ہے. پہلا اجر کہ رب کائنات سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مولا سارے گناہ مٹا دیتا ہے. اور دوسرا اجر یہ رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. اور جس کو تیسرے درجے کی توبہ نصیب ہو، درجہ عشاق کی توبہ نصیب ہو، مالک کائنات انہیں 3 اجر دیتا ہے. پہلا اجر کہ مولا گناہ مٹاتا ہے. دوسرا اجر کہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور تیسرا اجر یہ کہ رب کائنات اسی لمحے توبہ کرنے والے کو ولایت عطا کر دیتا ہے، ولایت عطا کر دیتا ہے. لیکن سامعین محترم، یہ توبہ نصیب ہوتی ہے خشیت الہی سے، یہ توبہ نصیب ہوتی ہے فکر آخرت سے. آئیے اپنے من میں ڈوب کے سوچیں، ہم جو اس دنیا میں پھر رہے ہیں آج زندہ ہیں، جس طرح آج وہ ہماری بہن ہم سے بچھڑ گئی، کل ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ جانا ہے. سب نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے. یہ دنیا ایک سرائے ہے، اس کو چھوڑ کے سب چلے جائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بادشاہ تھے، تخت پہ بیٹھا کرتے، ناز و نام میں پلے. جب رب کائنات نے توبہ اور خشیت کا راستہ دکھایا تو حضرت ابراہیم بن ادہم کے دربار میں ایک فقیر آیا، ایک درویش آیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ ذرا دائیں بائیں موجود ہیں. وہ مرد درویش آتا ہے اور ان کے دربار میں آ کر دائیں بائیں یوں دیکھتا ہے جیسے اجنبی کسی مقام کو دیکھتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم وہ ذرا سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بابا کیسے آ گیا، کیوں آ گیا. وہ ذرا اس فقیر سے پوچھتے ہیں کہ اے بابا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو وہ مرد درویش کہتا ہے کہ یہ سرائے ہے، میں سرائے کو دیکھنے آیا ہوں. وہ سارے غصہ سے کہتے ہیں کہ اے درویش کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ بادشاہ کا تخت ہے؟ بادشاہ سلامت اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور تو اس مقام کو سرائے کہتا ہے. بادشاہ سلامت کے چہرے پہ جلال آیا. وہ بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم سے بول کے کہتا ہے
اے جلال میں آنے والے، اگر تو اسے سرائے نہیں سمجھتا تو پھر بتا تو صحیح کہ تجھ سے پہلے تخت پہ کون تھا؟ وہ کہتے مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ پھر وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ ان سے پہلے کون تھا؟ وہ کہتے میرے دادا تھے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ ان کے بزرگ تھے۔ وہ فقیر پوچھتا ہے کہ ارے درویش، اے تخت پہ بیٹھنے والے، بتا تیرے بعد اس تخت پہ کون ہوگا؟ وہ فقیر کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہوگا۔ وہ فقیر جب یہ جملے سنتا ہے تو بول کے کہتا ہے ارے آج اس تخت پہ بیٹھنے والے سوچ تو صحیح، تو اس سے پہلے تیرا باپ تھا، اس سے پہلے تیرے دادا تھے، اس سے پہلے ان کے بزرگ تھے، تیرے بعد تیرا بیٹا ہوگا۔ سرائے کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی مستقل نہ ٹھہرے، جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہے، اسی کو سرائے کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رد ادم کے دل پہ چوٹ لگی، دل کا حال بدلا، دل کی کیفیت بدلی۔ رات کو اپنے بستر پہ سوئے، مولا نے حالات بدلنے تھے۔ چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی، چھت والے کو پکڑا گیا، پوچھا گیا بھی رات کا پہر ہے، بادشاہ سلامت کا تخت ہے، ان کا محل ہے، تو چھت پہ کیا کرتا ہے؟ اور وہ چھت والا فقیر کہتا ہے کہ چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں، اپنا جانور تلاش کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا محل اور چھت پہ اونٹ ملا کرتے ہیں، چھت پہ محل ملا کرتے ہیں۔ تو وہ درویش کہتا ابراہیم اگر چھت پہ جانور نہیں ملا کرتے تو تاج و تخت پہ مولا بھی نہیں ملا کرتا، تو تاج و تخت پہ پھر مولا بھی نہیں ملا کرتا۔ حضرت ابراہیم رتم کے دل پہ چوٹ لگی، وہ تخت و تاج چھوڑ دیا، بادشاہی چھوڑ دی، دریا کے کنارے ڈیرا ڈالا۔ سامعین محترم، وہ تو حضرت ابراہیم بن آدم تھے، ان کا محل تھا۔ آج آئیں ہم اپنے گھروں میں نگاہ ڈالیں، جن گھروں میں آج ہم رہتے ہیں ہم سے پہلے ہمارے والدین وہی تھے، ان سے پہلے ہمارے دادا وہی تھے، ان سے پہلے ہمارے پردادا وہی تھے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم بھی اس گھر کو چھوڑ جائیں گے، ہمارے بعد ہماری اولادیں ہوں گی۔ جن اولادوں کی خاطر آج حلال اور حرام کی فکر مٹا بیٹھے، جن اولادوں کی خاطر آج حرام کما کما کے اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ادھر آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اسی حرام پر اولادیں جب لڑیں گی تو یہ سب کچھ ہمارے لیے قبر کے عذاب کا باعث بنتا جائے گا۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے، اور جس زمین کی خاطر ہم لڑتے ہیں، سگے بھائی سگے بھائیوں سے زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑتے، زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر کتنی قتل و غارت ہو جاتی ہے، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور عرفا کہتے ہیں وہ زمین ہنس ہنس کے کہتی ہے ارے لڑنے والوں، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی اس زمین پہ کوئی تھا، وہ بھی اس زمین کو اپنا اپنا کہتا تھا، اگر وہ نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے، تم لڑتے کیوں ہو؟ لیکن ہم اس دنیا کے حرص و ہوس میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں مولا کی محبت بھول گئی، ہمیں مولا کی چاہت بھول گئی،
ہمیں یہ بھول گیا کہ رب کائنات نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا۔ سامعین محترم، اگر انبیاء کرام کو دیکھیں، وہ اللہ کے نبی جو رب کائنات کے قریب تھے، مولا جن سے خود کلام کرتا تھا، وہ دن رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ دن رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، کم و بیش 309 سال رب کے خوف میں روتے رہے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رو رو کے کہتے، مولا ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اگر آج ہم اپنے اعمال پہ غور کریں تو صبح و شام ہم گناہوں کے ذریعے اپنی ذات پہ ظلم کرتے، ہم نافرمانیوں کے ذریعے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ کر اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، استطاعت اور نصاب کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق چھین کر اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اور ہم اتنے بڑے ظالم ہیں کہ گناہ کر کے بھی کبھی رب کا خوف نہیں آیا۔ اور وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے عرض کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، مولا اگر تو نے ہم پہ فضل نہ کیا تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کا جو اسم، آپ کا جو نام ہے نوح، یہ آپ کے رونے کی وجہ سے پڑا ہے، لفظ نوحا سے نوح نام پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، ساری زندگی رب کے خوف میں روتے رہے، رب کی خشیت میں روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ نوح کے نام سے معروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، آپ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت میں اتنا روتے، آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے۔ آپ کے احباب کہتے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، کیا کبھی کوئی دوست بھی اپنے دوست کے خوف سے روتا ہے؟ کیا کبھی کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کے خوف سے روتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے خشیت نصیب ہوتی ہے، جب مجھے یوم قیامت یاد آتا ہے، پھر مجھے خلت بھول جاتی ہے، اس کی بندگی یاد آتی ہے، اس کا خوف یاد رہتا ہے۔ پھر سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے شہزادے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعائیں کر کے لیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کا بچپن کا عالم ہے، ابھی بچے ہیں،
دن رات اللہ کے خوف سے روتے ہیں، صبح و شام اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ عمر بچپن کی ہے، عمر بچپن کی ہے، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اگر مجلس میں موجود ہوتے تو زکریا علیہ السلام خوف الہی کا موضوع نہ چھیڑا کرتے، خشیت الہی کے موضوع کو بیان نہ کرتے کہ یحییٰ کا حال یہ ہے، جو ہی خشیت الہی اور فکر آخرت کی بات سنتے ہیں دن رات روتے ہیں۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بابا جان حضرت زکریا علیہ السلام کی محفل میں ان سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خشیت الہی کے موضوع کو چھیڑا، ایک طرف سے چیخ کی آواز آئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنا، غشی طاری ہو گئی، چیخ نکلی، گرے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو یحییٰ علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، رب کے خوف میں گھر سے نکلے، روتے روتے پہاڑ کی ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے، سجدے میں پڑے رونے لگ گئے، صبح و شام روتے رہے، گھر والے تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے رہے، یحییٰ علیہ السلام نہیں ملتے، آخر تلاش کرتے کرتے اس غار اور جنگل کی طرف آئے، وہاں ایک چرواہا نظر آیا، اس چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بچہ تو نظر نہیں آیا جس کا خد و خال یہ ہے، جس کی شکل و صورت یہ ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ مجھے خود بچہ تو نظر نہیں آیا، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں میں بکریوں کو لے کے آتا ہوں، بکریاں اس غار کے باہر کھڑی رہتی ہیں، چرتی نہیں، غار کے باہر کھڑی رہتی ہیں، اور بکریوں کی آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جان گئے کہ یہ اثر تو حضرت یحییٰ کے رونے کا ہے، کہ جن کی خشیت کا حال یہ تھا کہ بکریوں پر بھی، جانوروں پر بھی خشیت طاری ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس غار میں داخل ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہیں اور رب کی بارگاہ میں رو رو کے کہتے ہیں، مولا مجھ گناہگار کے گناہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے۔ جب یحییٰ علیہ السلام نے قدموں کی آہٹ سنی تو سمجھا کہ ملک الموت آ گئے، آواز دے کے کہتے ہیں، ملک الموت مجھے چند لمحے عطا کر کہ میں گھر جا کے اپنی ماں سے معافی مانگ لوں۔ ماں کو بتا کے نہیں آیا، ماں قریب گئی، ماں نے سینے سے لگا کے کہا، بیٹا میں تیری ماں ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کو اٹھا کے گھر لائے، یحییٰ علیہ السلام کو ماں کہتی ہے، بیٹا ابھی عمر تو بچپن کی ہے، ابھی معصوم ہو، روتے کیوں ہو؟ تو یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ماں ایک بات کی ضمانت آپ دے دے کہ کل جب یوم قیامت ہوگا، اگر رب کی بارگاہ کی حاضری اور سوال و جواب اور میزان پر سوال و جواب کی ضمانت اور کامیابی کی ضمانت آپ دے دے، میں رونا چھوڑ دیتا ہوں۔
ماں کہتی ہے بیٹے وہ ضمانت میں تو نہیں دے سکتی. پھر یحییٰ کہتے ماں مجھے رونے سے نہ روکا کر. سامعین یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. اگر ان کے رونے کا اور خشیت الہی کا حال یہ ہے تو اپنے من میں ڈوب کے سوچیں تو صحیح کہ آج ہمارے پلے کون سا عمل ہے، کون سی عبادات ہیں جن کی وجہ سے ہم غرور و تکبر میں پڑے ہیں. پھر امام الانبیاء، تاجدار کائنات، حبیب کبریاء، حضور تاجدار کائنات کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے. میرے محبوب مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجود کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ ساری رات رب کی بارگاہ میں یوں کھڑے رہتے کہ اس قیام کی وجہ سے حضور کے قدم مبارک متورم ہو گئے، حضور کی پنڈلیاں سوج گئی. یہاں تک کہ رب کائنات سورہ مزمل نازل کرتا ہے. میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رب کائنات حبیب سے فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب، تیرے ساری رات کھڑا ہونا اور تیرے قدموں کا متورم ہونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا. سونے تو رات کا کھڑا ہونا گھٹا لے، کبھی آدھا کر لے، کبھی آدھی رات سے بھی کم کر، کبھی زیادہ کر. محبوب تیرے قدموں کے ورم ہم سے نہیں دیکھے جاتے. لیکن پیارے مصطفیٰ قیام اللیل کو جاری رکھتے ہیں. یہاں تک رب کائنات سورہ فتح کی آیات عطا فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. آپ کے صدقہ سے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کے متوسلین کے گناہ معاف کر دیے. محبوب اب تو کھڑا ہونا گھٹا دے. لیکن میرے مصطفیٰ پھر بھی قیام کو جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ مالک کائنات شب معراج مصطفیٰ تاجدار کائنات کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ بٹھا کر پردے اٹھا کے اپنا دیدار عطا کرتا ہے. رب کائنات محبوب سے کلام کرتا ہے اے مصطفیٰ رونا کم کر دیں، قیام کم کر دیں. ہم آپ سے راضی ہو گئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. لیکن میرے محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تو راضی تب ہوں گا جب میری امت بخشی جائے گی. تاجدار کائنات معراج سے تشریف لائے، پھر بھی قیام جاری ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سونے آقا اب تو قیام ختم کر دیں، صدقے جائیں میرے محبوب پر. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک مولا راضی ہو گیا، رب کائنات نے بخشش کی ضمانت عطا کر دی، مالک کائنات نے معراج عطا کر دیا. لیکن افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے یہ شان مصطفیٰ ہے اور بندگی مصطفیٰ ہے کہ تاجدار کائنات اتنی عظمتوں اتنی رفعتوں کے مالک ہو کر بھی رب کی بارگاہ میں ساری رات قیام کرتے ہیں. ہم گناہگار تو نماز پنجگانہ بھی چھوڑے بیٹھے. رمضان آ رہا ہے، ہمت اور استطاعت کے باوجود روزے نہیں رکھتے، اور دوسری طرف
امید اتنی بڑی ہے بنی اسرائیل کی طرح، ہم سمجھتے ہیں کہ جنتیں ہیں ہی ہماری۔ آئیے اپنے اعمال کو بدلیں، اپنی زندگی کے اطوار کو بدلیں۔ اختتام کر رہا ہوں، سامعین محترم، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ جو لوگ طواف کعبہ کر کے آئے ہیں، تصورات میں اللہ کے گھر کو لائے، اللہ کے گھر کے طواف کو تصورات میں لائے کہ رات کا پچھلا پہر اللہ کا گھر خانہ کعبہ، طواف کعبہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ہر طرف صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ایک جوان غلاف کعبہ کو تھام کے چہرے پہ نقاب ڈالے، غلاف کعبہ سے لپٹ کر رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کر رہا ہے۔ وہ جوان رو رو کے کہتا ہے، مولا آج دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا اتنے تیرے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ باقی سارے لوگ طواف کعبہ میں مشغول ہیں، وہ جوان ساری رات سے رب کی بارگاہ میں آہو بکا کر رہا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہو گیا، طواف کعبہ کرنے والے اس جوان کی رکت کو دیکھ کر حیران ہیں اور سوچ میں پڑے ہیں کہ یہ گناہگار پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے آیا ہے۔ طواف کعبہ کرنے والوں میں ایک بزرگ سارے طواف والوں کو روک کے کہتے ہیں، ارے رب کے گھر کا طواف کرنے والوں، آؤ سارے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس جوان کے گناہ بخش دے، اس جوان کے گناہ بخش دے۔ وہ سارے طواف کعبہ کرنے والے رکت کے ساتھ اس جوان کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کئی تو اس جوان کے رونے کے باعث رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہماری نیکیاں بھی اسے دے دے، اس کو معاف کر دے۔ جب وہ سارے طواف کعبہ کرنے والے اس جوان کے لیے ہاتھ اٹھا چکے، بخشش کی دعا کر چکے، وہ بزرگ اس جوان کے قریب جا کے کہتے ہیں، ارے جوان پیچھے مڑ چہرہ تو دکھا کہ تو ہے کون اور کہاں سے آیا ہے جو ساری رات سے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے۔ وہ بزرگ اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ جب اس جوان نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ بزرگ غشی کے ساتھ گرتے ہیں، بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ وہ جوان جو ساری رات سے مناجات کر رہا تھا، وہ جوان جو ساری رات سے رب کی بارگاہ میں آہو بوکا کر رہا تھا، وہ جوان
کوئی گنہگار نہیں تھا، وہ نواسائے مصطفیٰ حضرت امام زین العابدین تھے جو ساری رات سے رو رو کے مولا کو منا رہے تھے۔ وہ حضرت امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین تھے۔ جن کے عمل پہ خود عبادت ناز کرتی ہے، جن کے سجدوں پہ خود سجدے ناز کرتے ہیں، اگر وہ مولا کے خوف سے اتنا روئیں تو ہمیں کس شے نے آج غرور و تکبر کا شکار کر دیا؟ ہمیں کس شے نے آج غفلت کا شکار کر دیا؟ آئے آج ہم یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ سچی توبہ کر کے اٹھیں گے، سچی توبہ کر کے اٹھیں گے، لقمۂ حرام کے قریب نہیں جائیں گے، گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، نافرمانیوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور سچی اور سچی توبہ کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ جو سچی اور سچی توبہ کر کے ماہ رمضان میں داخل ہوا، اس کے لیے میرے آقا فرماتے، خود رب فرماتا ہے، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی او اجزا بہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جو تائب ہو کر پھر روزہ میں شریک ہوا، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ پھر روزہ دار کو مالک کائنات کی لقاء اور ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔